سلطنت عثمانیہ سیریز میں ہم اپنے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ترک مورخین جو ترکی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اس سیاسی اور فکری نقطہ نظر کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یا اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا ہو جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی، اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں خلافت کو اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1918 میں معاہدہ صفر پر دستخط کر کے دولت عثمانیہ نے اپنے بہت سے علاقے مخالفین کے حوالے کر دیے تھے، اور حقیقت میں یہ شکست خلافت کی شکست نہیں تھی بلکہ اتحاد و ترقی کے ہم نواؤں کی شکست تھی، اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں قومی تحریک ترکی کو اس اہانت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک نے بہت سے ترکی علاقوں کو واپس لے لیا اور یونان اور اس کے مددگاروں کو نیچا دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض ترک مورخین ان عرب مورخین سے متاثر ہوئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنی مغربی حلیفوں کی مدد کی اور پہلی بار 1916 میں دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسباب میں تفاوت اور تباین کے باوجود اکثر جدید مورخین اسلام کی نمائندہ عثمانی خلافت کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے بارے کذب و افترا بازی میں متحد نظر آتے ہیں۔ مورخین نے اپنی تحریروں کی بنیاد علمی حقائق پر نہیں رکھی بلکہ کذب و افطرا، جھوٹ اور بہتان، حقائق کو مسخ کر کے تشکیک اور تدلیس سے کام لیا ہے۔ ایسی تمام کتابوں اور تحریروں پر اندھی تقلید اور تعصب کی چھاپ واضح نظر آتی ہے اور اصول پسندی اور امانت علمی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی متعصب اور غیر علمی اور غیر تحقیقی کتابوں کے رد میں کئی کتابیں تحریر ہوئیں جن میں ان الزامات اور شبہات کا بھرپور علمی رد کیا گیا۔ شاید ان تمام کتب میں اہم ترین اور سب سے زیادہ نمایاں کتاب ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی کی کتاب الدولۃ العثمانیہ دولہ اسلامیہ مفترا علیہا ہے، جو 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کا حق ادا کر دیا، بڑے خلوص سے اور پوری علمی امانت داری سے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ بعض اہل علم نے ان کی تحریر پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، مثلاً ینگچری فوج کی حقیقت کے بارے ان کا موقف صحیح نہیں، اور انہوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل دیے ہیں شاید وہ غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس میدان میں دوسری اہم اور قابل داد کوشش ڈاکٹر محمد حرب کی ہے، جو تاریخ دولت عثمانیہ میں PhD کر چکے ہیں اور اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے بڑی قیمتی کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلاً العثمانیون فی التاریخ والحضارہ، سلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطنیہ و قاہر الروم، سلطان عبدالحمید آخر سلاطین العثمانیین الکبار۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر موفق بن المرجع کا وہ رسالہ بھی دولت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک نہایت علمی تحقیق ہے جو انہوں نے MA کے تھیسس کے طور پر لکھا۔ اس رسالے کا عنوان صحوۃ الرجل المرید او السلطان عبد الحمید والخلافۃ الاسلامیہ۔ ڈاکٹر موصوف نے بڑی عرق ریزی سے یہ مقالہ تیار کیا ہے اور خلافت عثمانیہ کے حق میں ایسے علمی اور تحقیقی دلائل و شواہد پیش کیے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ ان مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ کئی دوسری کتابیں بھی ہیں جو خلافت کی مشروعیت اور اہمیت اور دولت عثمانیہ کے تاریخ کے روشن پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، لیکن اب تک دور جدید کی ہماری اسلامی تاریخ کے بعض پہلو ایسے ہیں جن پر داد تحقیق دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدید تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ سے متاثر اور قومیت پرست مورخین نے جان بوجھ کر بعض ایسی باتیں خلافت اور ہماری اسلامی تاریخ کی طرف منسوب کر دی ہیں جن کا اس تاریخ سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، اور وہ الزامات اور بہتان ترازیاں آج تک ہماری تاریخ کا حصہ چلی آ رہی ہیں۔ ان الزامات کی تردید اور ان بہتان ترازیوں اور تشکیک و شبہات کو دور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے،
تاکہ نسل نو علمی حقائق کا نور لے کر آگے بڑھ سکے اور اپنے شاندار ماضی سے اپنا تعلق استوار رکھ سکے۔ قدیم اور جدید اسلامی تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کو اسلامی دشمن طاقتوں نے ہدف تنقید بنایا ہے، کیونکہ یہ مسلمان گروہوں کے تشخص کی تعمیر و تشکیل میں ایک اہم نظریاتی، فکری اور تربیتی محافظ کی حیثیت رکھتا ہے۔